پرنسپل ادارہ اعضا جناب وسیم شوکت صاحب، جملہ ماہرین مضامین، افیسران، اساتذہ اکرام، صدر معلمین، خواتین و حضرات، پریس کے نمائندگان، والدین، ننھے منھے بچوں، عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہم نے آپ کا پروگرام بڑی توجہ سے سنا، تو تھوڑی دیر آپ ہمیں بھی سنیں گے۔ میں سب سے پہلے تو پرنسپل صاحب کا اور ان کے پورے اسٹاف کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے بہت ہی محبت و احترام کے ساتھ والہانہ انداز میں میرا استقبال کیا، اور ننھے منھے بچوں نے بہت ہی عقیدت کے ساتھ جو گلدستے پیش کیے، اس پر میں آپ سب کا شکر گزار ہوں۔ جب میں حال میں آیا آپ سب اساتذہ اکرام نے، طلباء و طالبات نے کھڑے ہو کے میرا استقبال کیا، اس پر میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ عزیز طلباء، اب میری یہ خواہش ہے کہ آپ تالیاں نہ بجائیں تاکہ میں بات کر سکوں۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ کا جو پروگرام آج یہاں پہ ہوا، یہ 2-3 طرح کی اس کے اندر ایکٹیویٹیز شامل ہیں۔ ایک تو یہ یوم والدین ہے، آپ اس کو بزم ادب بھی کہہ سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ میری الوداعی تقریب بھی ہے۔ تو کامیاب پرنسپل، کامیاب اسٹاف وہ ہوتا ہے جو کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ چیزوں کو ایک ہی وقت میں مینیج کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ اس پر بھی اس ادارے کے جملہ اسٹاف کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے، کیونکہ آج کے دور میں سب سے قیمتی چیز وقت ہے۔ جن قوموں نے وقت کی قدر کی، جن قوموں نے وقت کو سمجھ لیا، وہ آگے بڑھ گئے، اور جنہوں نے وقت کو نہیں سمجھا، وقت کے ساتھ نہیں چلے، وہ پیچھے رہ گئے۔ اس لیے کہ وقت کبھی بھی کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ جب مجھے میرے بھائی نے آج سے 89 یاد دلوا دیا، تو جب میں میرپور میں کالج آف ایجوکیشن کا اسٹوڈنٹ تھا، تو آپ یقین کیجئے کہ میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ وہ بھی ایک وقت تھا کہ جب میں نے اسٹوڈنٹس یونین کا الیکشن لڑا تھا، اور باغ سے جا کر وہ میرپور دور دراز علاقے میں الیکشن لڑنا اور جیتنا، یہ میرے لیے خواب تھا جو اللہ پاک کی مدد سے اور اساتذہ اکرام کی تعاون سے پورا ہوا۔ تو وہ بڑی کہتے ہیں یاد ماضی عذاب ہے یا رب، تو پرانی بات مجھے یاد آ گئی جو آج سے 36-37 سال پہلی بات ہے۔ تو کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ آج کا جو آپ کا پروگرام ہے، اس میں جو بچوں نے یہاں گفتگو کی، بچوں کی جو یہاں پارٹیسپیشن ہوئی، جو آپ کی پی ٹی کا پروگرام تھا، پارٹیسپیشن تھی، جو آپ کی ٹیبلوز کا پروگرام تھا، جو آپ کی سپیچز تھیں، ہر کام بہت مثالی تھا۔ بہت مثالی طریقے سے آپ نے بچوں کو تیار کروایا ہوا تھا، کیونکہ یہ جو بچے بولتے ہیں، یہ بچے نہیں بولتے، استاد بولتا ہے، یہ ایکچولی استاد بولتا ہے۔ اس کے پیچھے ایک سکلفل ہاتھ ہوتا ہے، اور وہ سکلفل ہاتھ الحمدللہ میرے استاد کا ہے۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر استاد ٹھیک ہوں گے، استاد کا رویہ ٹھیک ہوگا، استاد کی نالج ٹھیک ہوگی، استاد کی کمپریہنشن اچھی ہوگی، استاد اچھا آرگنائزر ہوگا، تو آپ کو کھائی گالے کے اندر بہترین پروگرامات دیکھنے اور کرنے کو ملیں گے۔ اس پر میں ایک بار پھر اپنے اساتذہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ کوئی خوشامد کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، اس لیے کہ اتنی بڑی تعداد میں والدین کی موجودگی، اساتذہ اکرام کی موجودگی سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ
سرکاری ادارے دوبارہ بحال اور فعال ہو چکے ہیں، اور سرکاری اداروں کے اندر جو بحالی اور فعال کا جو ایک تبدیلی آئی ہے پورے آزاد کشمیر میں، اس کے اندر جہاں کوئی تھوڑا بہت ہمارا بھی حصہ ہوگا، تحریر گلستہ میں ہمارا بھی خون شامل ہے، لیکن اصل کردار میرے ٹیچر کا ہے، اصل کردار میرے استاد کا ہے۔ میرا استاد بیدار ہو گیا، میرا استاد جاگ گیا، میرا استاد یہ بات سمجھ گیا کہ جب تک ہم کمٹمنٹ سے کام نہیں کریں گے، جب تک ہم ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کریں گے، جب تک ہم فرض شناسی سے اپنے فرائض سر انجام نہیں دیں گے، تو ہم اپنے اوپر لوگوں کا اعتماد بحال نہیں کر سکتے۔ تو آج جو سرکاری اسکولوں کے اندر عوام علاقہ کا اعتماد بحال ہوا ہے، اس پر بھی میں اپنے اساتذہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس لیے کہ اعتماد کی بحالی ہی کا نتیجہ ہے، اعتماد کی بحالی ہی کا نتیجہ ہے کہ جب میں مارچ کے مہینے میں یہاں آیا، صبح سویرے تقریباً 8 بجنے کو تھے تو میں یہاں آیا، تو یہاں پر پرپ اور چھوٹے بچوں کی اسمبلی پیچھے الگ ہو رہی تھی اور بڑے بچوں کی اسمبلی یہاں پہ ہو رہی تھی، اور سارا سٹاف حاضر تھا۔ یہ ہے تبدیلی۔ اس تبدیلی کے لیے ہم نے بڑا سفر کیا ہے، بڑی جدوجہد کی ہے، اور بڑی کوشش کے بعد ہم اپنے اساتذہ کو یہ بات سمجھانے میں کامیاب ہو چکے ہیں کہ جب تک ہم کمٹمنٹ کا مظاہرہ نہیں کریں گے، جب تک ہم ڈیووشن کا مظاہرہ نہیں کریں گے، جب تک میں اور میرا استاد ایک پیج پر نہیں کھڑے ہوں گے، جب تک میں اور میرا استاد ایک ٹیم ورک کی صورت میں آگے نہیں بڑھیں گے، اس وقت تک تعلیمی ترقی ممکن نہیں ہے۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ پورے آزاد کشمیر کے اندر حالیہ میٹرک کے نتائج آپ سامنے رکھیں تو پورے آزاد کشمیر کے اندر سرکاری تعلیمی ادارات کے نتائج بہت اچھے ہیں۔ سرکاری تعلیمی ادارات کی کوالٹی اوپر گئی ہے، جہاں کوانٹٹی اوپر گئی ہے وہاں کوالٹی بھی اوپر گئی ہے۔ لیکن میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ یہ کام ختم ہو گیا ہے، یہ کام ختم نہیں ہوا ہے، یہ تو ابھی آغاز ہے، اس لیے کہ تعلیم ایک تسلسل کا نام ہے، تعلیم آگے بڑھنے کا نام ہے، تعلیم ترقی کرنے کا نام ہے، تعلیم اس چیز کا نام ہے کہ جو آپ کل تھے وہ آج نہ ہوں، جو آپ آج ہیں وہ آنے والے کل نہ ہوں، اسی کا نام ایجوکیشن ہے۔ کہ آپ کے رویوں میں تبدیلی آئے، آپ کے اخلاق میں تبدیلی آئے، آپ کے کردار میں تبدیلی آئے، آپ کے شب و روز میں تبدیلی آئے، یہی تعلیم ہے۔ پوری دنیا کے اندر آج انوائرمنٹل ایجوکیشن پہ زور دیا جا رہا ہے، پوری دنیا کے اندر آج ماہرین نفسیات بچوں کو آزاد چھوڑنا چاہتے ہیں، دور سے ہو کے نگرانی کرنا چاہتے ہیں تاکہ بچہ اپنی مرضی و منشا کے مطابق کام کر سکے، بچہ کھیل سکے، کھیل کھیل میں تعلیم حاصل کر سکے۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے جو اسکولوں کے اندر سے بچوں کو فرینڈلی ماحول دیا، اس سے بھی اسکولوں کے اندر بہتری آئی ہے۔ ساتھ ساتھ میں یہاں کے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ بات بھی میرا میسیج ہے آج کا کہ اگر آپ لوگوں نے ترقی کرنی ہے، آپ سے مراد کیونکہ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، میری یہ گفتگو بہت دور دور تک سنی جائے گی، مجھے اس کا پتہ ہے کہ کہاں کہاں تک یہ بات جائے گی، اس لیے میرا آج یہ میسیج ہے آپ سب لوگوں کو، آج کھئی گلا ہائر سیکنڈری اسکول کے اس پلیٹ فارم سے ہو کے کہ اگر ہم نے اس قوم کو ترقی دینی ہے، اگر ہم نے دنیا کی اقوام میں ترقی یافتہ صفوں میں شامل ہونا ہے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم دنیا کے اندر حکمرانی کریں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم آنے والے کل اپنے طلباء و طالبات کی سیرت اور کردار کی بہترین تشکیل کر سکیں، آنے والے کل ہم اپنے بچوں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کے قابل بنا سکیں، تو ہمیں ہر گھر سے تعلیم کو آگے لے جانا پڑے گا، ہر بچے اور بچی کے ہاتھ میں کتاب کو دینا پڑے گا، ہر بچے اور بچی کو کے ہاتھ میں قلم دینا پڑے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بچہ تعلیم سے محروم رہ جائے، کوئی بچہ تعلیم سے دور رہ گیا تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ پھر ترقی ہوگی۔ اس لیے ہم نے اس خواندگی کی شرح کو اوپر لے جانا ہے اور ساتھ ساتھ ہمیں کوالٹی کو بھی اوپر لے جانا ہوگا، خالی خواندگی سے کچھ نہیں بنے گا۔ اس لیے کہ جب تک کوالٹی آف ایجوکیشن نہیں آئے گی، جب تک بچے کے اندر ریسرچ نہیں آئے گی، جب تک بچہ تحقیق کرنا نہیں سیکھے گا، جب تک بچہ سوال اور جواب کرنا نہیں سیکھے گا، جب تک بچے کے اندر بچے کا کامن سینس میں استاد اس کو کریٹیو مائنڈ اس کا آگے نہیں لے جائے گا، اس وقت تک ترقی نہیں آئے گی۔ بالکل یہ بات بھول جائیں آپ لوگ
کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہوں کہ کسی اسکول کے نمبر 1200 میں سے 1155 آ گئے یا 1180 آ گئے یا 1100 نمبر آ گئے تو انقلاب آ گیا، اس طرح انقلاب نہیں آتا۔ اس طرح سے بچے کا ریٹلائزیشن تو بہتر ہو سکتی ہے، بچہ نمبروں کی دوڑ میں ڈگریوں کا بوجھ تو اپنے کندھے پہ اٹھا سکتا ہے، لیکن بچہ حقیقی معنوں میں معاشرے کی خدمت کر کے دین نہیں کر سکے گا۔ حقیقی معنوں میں طالب علم وہی طالب علم ملک و قوم کی بہترین خدمت کرے گا جس کے اندر تخلیقی صلاحیتیں بیدار کرنے میں میرا استاد کردار ادا کرے گا، جس کو میرا استاد ماحولیاتی تعلیم دے گا، جس بچے کو ہمارا استاد اس کے اعتماد میں اضافہ کرے گا، جس بچے کے اندر میرا استاد اس کی نصابی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ ادارے کے اندر ہم نصابی سرگرمیوں کو فروغ دے گا، وہی بچہ ایک مثالی معاشرے میں لے جائے گا۔ اگر ہم نے بچوں کو ایک مثالی معاشرے کی جانب لے جانا ہے تو ہمیں ان چیزوں پر توجہ دینی ہوگی، اس لیے کہ میری تو آج شام ہے، میں تو آج غروب ہو رہا ہوں، لیکن میرے یہ بچے آج طلوع ہو رہے ہیں، ان کی صبح ہے، ہماری شام ہے، اس لیے ہمیں اپنا بہترین مستقبل ان بچوں کو دے کے جانا چاہیے، اس لیے کہ یہی بچے ہمارا قیمتی اثاثہ ہے، یہی بچے ہمارا کل ہیں۔ اگر یہ بچے آج بہترین تعلیم حاصل کریں گے تو یہ بچے آنے والے کل ہمیں ریپلیس کرنے میں کامیاب ہوں گے، یا ہمیں ریپلیس اسی صورت میں کریں گے جب یہ بہترین طالب علم ثابت ہوں گے۔ جب یہ بہترین طالب علم اگر ثابت نہیں ہوں گے تو پھر ایسے ہی لوگ آتے رہیں گے جیسے آپ دیکھتے ہیں، میں کوئی سیاسی بات نہیں کروں گا، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ ایک مدت سے ہمارے ملک کے اندر کتنی حکومتیں آتی ہیں اور جاتی ہیں، لیکن ہم ملک کو انتشار سے نہیں بچا سکے، ہم ملک کو بدنظمی سے نہیں بچا سکے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ملک حقیقی معنوں میں ترقی کرے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر حقیقی معنوں میں لوگ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں، ہماری آنے والی نسلیں بے روزگار نہ ہوں، ہماری آنے والی نسلیں بے روزگار نہ ہوں، تو ہمیں تعلیم کے ساتھ ساتھ بچوں کو سکل کی طرف لے جانا پڑے گا۔ جب تک ہم بچوں کی سکل ڈیولپ نہیں کریں گے، جب تک ہم بچوں کو سکلفل نہیں بنائیں گے، اس وقت تک ہم بچوں کو روزگار میں آگے نہیں جا سکتے، پھر تو بے روزگاری ہوگی۔ میں پچھلے دنوں NTS کے ہم ٹیسٹ لے رہے تھے تو میں نے باغ میں دیکھا کہ 7000 لڑکی شامل ہوئی ہے، 7000 لڑکی صرف باغ تحصیل میں شامل ہو گئی، کتنا ایک روزگار آئے گا، کتنی ایک بچیاں لگیں گی۔ اس لیے ہمیں فوری طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری حکومت آزاد کشمیر کو اور ہمیں مل بیٹھ کے ہمیں بچوں کو ٹوٹا کی طرف لے جانا پڑے گا، ہمیں اسمال انڈسٹری کی طرف لے جانا پڑے گا، تاکہ ہماری بچیاں، ہماری خواتین گھروں میں شارٹ کورسز کر سکیں اور گھروں کے اندر اسمال انڈسٹریز قائم کر کے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کے قابل ہو سکیں۔ جب تک ہم یہ نہیں کریں گے اس وقت تک ہمارے علاقے سے بے روزگاری ختم نہیں ہوگی۔ اس لیے ہم سب کو مل کے، میں اس بات پہ یہاں پہ یہ بات نہ کہوں تو ناانصافی ہوگی کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر جناب انوار الحق کا بڑا ویژن ہے، انہوں نے ٹفٹا کے لیے بڑے فنڈز مہیا کیے ہیں تاکہ لوگ سکلفل ہو جائیں، لوگ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کے لیے ٹفٹا کی طرف جائیں، لوگ روزگار کے لیے کچھ سیکھیں۔ جب تک آپ کچھ سیکھنے ہنر آپ کے پاس نہیں آئے گا اس وقت تک روزگار آپ کے پاس نہیں آئے گا۔ اس لیے روزگار کے لیے بھی ہمیں اسکل کی طرف جانا ہوگا، اور بچوں کو ہمیں تعلیمی ترقی کے حوالے سے میں یہ آخری بات کہہ کے جا چاہوں گا کہ میرا یہ میسیج ہے آپ سب کو کہ تعلیمی ترقی کے لیے تسلسل سے محنت کرنا بے حد ضروری ہے، اور تعلیمی ترقی کے عمل میں استاد کی کمٹمنٹ، استاد کا پروفیشنل ہونا، استاد کی ڈیووشن کا بے حد ضروری ہے۔ جب تک استاد اور والدین اور طالب علم کے درمیان ایک تال میل قائم نہیں ہوگا، ان کے درمیان انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ نہیں ہوگی، اس وقت تک نتائج بہتر نہیں آ سکتے۔ اس لیے آئیے ہم مل کے عہد کرتے ہیں کہ ہم نے اس علاقے کے اندر تعلیمی انقلاب کو اوپر لے جانا ہے، کوالٹی آف ایجوکیشن کو اوپر لے جانا ہے، ہم نے ان سکولوں کو ٹھیک کرنا ہے۔ میں وسیم شوکت صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے 1 سال کے اندر اس اسکول کو 4 چاند لگا دیے، اس اسکول کو بہتر کر دیا، اس اسکول کے اندر طلباء کی تعداد میں اضافہ کر دیا، اس اسکول کے ساتھ
والدین کا نظام کو بڑھایا. جب والدین آنا شروع ہوں گے، جب بچے یہاں پر بہتر طریقے سے تعلیم میں تعداد بڑھے گی تو اسکول خود بخود اوپر جانا شروع ہو جائے گا. اس لیے میری والدین سے ایک التماس ہے کہ آپ اسکول سے رابطہ رکھنا. والدین اسکول سے رابطہ رکھیں، چاہے کوٹ کے والدین ہوں یا پکھر کے والدین ہوں، جیلی سوجل کے ہوں یا کھوڑی چنوں کے ہوں یا ڈھنڈا نمبر 4 کے ہوں، یا دوسرا یہ جو اسکول ہے اوپر والا، ہاں وہ بن بیک والا یا بن بیک کا اسکول ہے. یہ اسکولوں کے نام میں ایسے نہیں لیتا ہوں، میں ان میں جا کے مجھے پتہ ہے کہ اسکول کون سا اسکول کہاں پہ ہے. میں سب جانتا ہوں کہ اسکول کہاں پہ ہے اور اسکولوں کی تعلیمی حالت کیسی ہے. اس لیے ان اسکولوں کے ساتھ جب تک والدین عوام والا کا رابطہ نہیں رکھیں گے، اساتذہ تعاون نہیں کریں گے تو اسکول اوپر نہیں جائیں گے. آئیے ہم مل کے عہد کرتے ہیں کہ ہم نے ان اسکولوں کو ٹھیک کرنا ہے، ان کو اور بہتر کرنا ہے، کیونکہ تعلیم کا نام ہی اصلاح ہے، کہ اصلاح ہے کہ جیسے ہم کل تھے آج نہ ہوں، آنے والے کل اور بہتر ہوں، اسی کا نام تعلیم ہے. آخر پہ آپ لوگوں نے جو میرے حوالے سے گفتگو ہوگی اس پہ کچھ گزارشات ہیں کہ آپ نے جو میری حوصلہ افزائی کی، جو آپ نے میرے لیے کلامات خیر کہے، توصیفی کلامات کہے، شاید میں اس قابل نہیں تھا. تو اگر مجھ سے کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہو دوران سروس، دوران ملازمت، کیونکہ میرا راولہ کوٹ میں تقریباً 5 سال میں ڈویژن ڈائریکٹر رہا لگ بھگ، ٹھیک ہے، اس میں بیچ میں کوئی پرابلم بھی ہوا جو کسی نے ذکر بھی کیا، لیکن یہ جاب کا حصہ ہوتی ہے، اس لیے اس پر کوئی کمنٹس میں نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ہر چیز اپنے انجام تک پہنچتی ہے اور پہنچ جاتی ہے. تو میں اتنا کہوں گا کہ اگر میری وجہ سے میرے کسی ٹیچر کو کوئی تکلیف ہوئی ہو، کہیں میری پاور پریکٹس میں کسی استاد کے ساتھ ناانصافی ہو گئی ہو تو معاف کیجئے گا. کئی اسکولوں کے معائنے میں کہیں سختی کر گیا ہوں اس کو بھی درگزر کیجئے گا. لیکن ایک بات بہت کلیئر کرتا ہوں کہ میری کبھی بھی کسی ٹیچر پرنسپل کے ساتھ کوئی ناراضگی نہیں رہی. میں نے ہمیشہ اسکول کے مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے بات کی ہے، اسکول کی بہتری کے لیے بات کی ہے، استاد کی بہتری کی بات کی ہے، اور اصل میرا مرکز و محور یہ بچے رہے ہیں. ہمیشہ یہ مرکز و محور میرے یہ بچے رہے کہ بچے ٹھیک ہو جائیں. اس لیے کہ اگر ہم ان کو ٹھیک کرنے میں کامیاب ہوں گے تو میرے اپنے بچے بھی ٹھیک ہو جائیں گے، آپ کے اپنے بچے بھی ٹھیک ہو جائیں گے. اس لیے ان بچوں کا خیال رکھنا یہ ہمارا مستقبل ہے، یہ ہمارا کل ہے، یہ ہماری بڑی ہوپ ہے. ان بچوں کی تعلیم کا خیال رکھنا، ان کی تربیت کا خیال رکھنا، اور بالخصوص جو جس دور سے میں اور آپ آج گزر رہے ہیں اس میں تعلیم سے بھی زیادہ بچوں کی تربیت کی ضرورت ہے. استاد کی ذمہ داری ہے کہ استاد بچوں کی تربیت میں نشست کا اہتمام کرے، بچوں کی لک آفٹر کرے، بچوں کی برین اسٹارمنگ کرے، اور بچوں کو کلاس روم کے اندر جانچے کہ کون سا بچہ کتنا الجھا ہوا ہے تو کیوں الجھا ہوا ہے، اس کو سلجھانے میں میرا استاد کردار ادا کرے. اس لیے کہ آپ صرف ٹیچر نہیں ہیں، آپ صرف فزکس یا کیمسٹری یا اردو پڑھانے کے لیے نہیں آئے ہیں، آپ لیڈر بھی ہیں، آپ گائیڈ بھی ہیں، آپ کونسلر بھی ہیں، آپ مینٹور بھی ہیں، آپ سب کچھ ہیں. اس لیے آپ نے ہماگیر انداز میں ان طلباء کی بہترین تعلیم و تربیت کا اہتمام کرنا ہے، اور یہی چیز آنے والے کل آپ کو اور مجھے کام آئے گی. تو میں ایک بار پھر آپ سب ساتھیوں کا، دوستوں کا، پرنسپل صاحب آپ کا، متی اللہ صاحب آپ کا، آپ سارے بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جو خواتین یہاں بیٹھی ہوئی ہیں میں تو نہیں جانتا کسی کو، آپ کا بھی شکریہ. پچھلے دنوں میں گرلز ہائی اسکول کے پروگرام میں بھی گیا تھا، لیکن میں ادھر تھوڑی دیر بیٹھا، دعوت تو مجھے تھی لیکن میں تھوڑی دیر وہاں بیٹھا اور میں نکل گیا تھا، میں نے کہیں آگے جانا تھا. تو یہ سارے اسکول ہمارے ہیں. تو جو آپ خواتین بیٹھی ہوئی ہیں آپ یہ نہ کہنا کہ آپ کے لیے میسیج نہیں ہے، آپ کے لیے میرا یہ میسیج ہے کہ خواتین کی گود پہلی تربیت کا ہے.
پہلی تربیت جو آپ کے گھر سے شروع ہوتی ہے، آپ کی گود سے شروع ہوتی ہے۔ میری اور ہماری تعلیم تو فرد کی تعلیم ہے، آپ کی تعلیم تو گھرانے کی تعلیم ہے، اس لیے آپ کی ذمہ داریاں ہم سے بھی زیادہ ہیں۔ تو اس لیے آپ نے ان بچوں کا خیال رکھنا ہے، ان کا اہتمام کرنا ہے، ان کو ایک بہترین شہری بنانا ہے۔ تو آخر میں اتنا ضرور کہوں گا کہ اللہ پاک، کیونکہ یوم آزادی کے حوالے سے بھی جہاں گفتگو ہوئی ہے، تو ہماری یہ جو جشن آزادی ہے جو ہم منا رہے ہیں 14 اگست کو، تو میں نے جو تاریخ پڑھی ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ میرے اور آپ کے، ہم سب کے آباء و اجداد کی بڑی قربانیوں کے بعد یہ علاقہ آزاد ہوا۔ یہ کوئی ایسے ہی گلدستے میں رکھ کے آزادی نہیں ملی ہے ہمیں، یہ آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے۔ بڑی بے پناہ قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ جہاں ہم آج آزاد بیٹھے ہوئے ہیں، آزاد فضا میں گفتگو کر رہے ہیں، تو اس پر ہمیں اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ پاک پاکستان کی سلامتی، پاکستان کی ترقی، پاکستان کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت، اور پاکستان کو اللہ پاک پھیلتا پھولتا ترقی کرتا ہوا ہم دیکھنا چاہتے ہیں، اور ہماری یہی خواہش ہے کہ پاکستان ترقی کرے، اس کے اندر سلامتی ہو، ترقی ہو، اور اس میں ہم اپنا کردار ادا کرنے کی ہر ممکن، میں اور میرا استاد اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کرتا رہے گا۔ پاکستان زندہ باد، تحریک آزادی کشمیر پائندہ باد، وما علینا الا البلاغ المبین۔